بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اسد خالد صاحب، آپ کا اور طارق صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے جس طرح جموں کشمیر اخبار کی یا بطور ڈپٹی چیف ریزیڈنٹ ایڈیٹر جو ہے ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر، اور پھر ابھی ایک اور آپ نے ایک قدم آگے لیڈنگ نیوز پیپر جو ہے آپ نے اس کو شائع کیا ہے، ایک اور صحافت میں بڑا اضافہ ہے، تو آپ کو ہم سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ میں نے یہاں کاروبار کیسے شروع ہوا، کب آیا اور کیسے آیا، تو میں آج سے تقریباً 33 سال پہلے جو ہے یہاں دبئی آیا تھا 1989 میں، اور اس وقت تو ایک لیبر کی حیثیت سے یہاں آیا تھا، اور یہاں پھر کچھ پہلے 5-6 سال تو بڑی مشکل گزرے۔ یہاں جاب تھا، چھوٹا سا جاب سیکھ کر آپ سمجھ لیں۔ تو بعد میں پھر میں نے سوچا کہ یہ کاروبار کی طرف، تو وہاں پھر ایک ریسٹورنٹ تھا جس کو میں نے بڑی مشکل سے مینیج کر کے تو وہ میں نے خریدا، اور پھر وہاں سے میرے بزنس کا ہلکا پھلکا آغاز ہوا۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 33 سال میں نے جیسا کہ شروع کے 7 سال تو میں نے بہت ہی لو مین کی حیثیت سے، ایک لیبر کی حیثیت سے کام کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کاروبار میں قدم رکھا۔ تو اس میں مشکلات تو آتی ہیں اور مشکلات تو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پھر کاروبار کے اندر بھی جب آئے تو 2008 میں ایک بڑا ریسیشن آیا، پھر ابھی کووڈ کا ریسیشن آیا، اس طرح بٹوین اور بھی کچھ نہ کچھ مسٹیکس کاروبار میں بندہ خود بھی کر لیتا ہے اور آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، فیس کریں۔ یہاں بہت لوگ آتے ہیں کہ ابھی دیکھیں کووڈ بہت سارے لوگ کو بھاگ گئے، اور وہ کسی کا کوئی لوکلز کے کوئی پیسے کھا گئے، کوئی کسی کے کھا گئے، کسی کا، یہ نہ کریں آپ۔ دیکھیں آپ اپنی سچائی کے ساتھ اپنے لوکلز کو بھی جن کی پراپرٹی ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اس سچویشن میں ہم بھی متاثر ہو گئے، آپ ہماری کو کریں، تعاون کریں، تو لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں یو اے ای تو بڑا ویل ایجوکیٹڈ جو ہماری یہ لوکل ہیں، اور پھر ماشاءاللہ بزنس کو سمجھتے ہیں، بڑی ڈیولپ ایک کنٹری اب یہ بن چکے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ہے کہ جلد بازی میں نہیں بلکہ صبر کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو پوری یکسوئی کے ساتھ سٹینڈ لیں، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا۔ ابھی کووڈ میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ریسیشن آیا، پوری دنیا میں آیا۔ ڈیورنگ کووڈ تو بہت بڑا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 60% میرا بزنس جو ہے وہ بیک ہو گیا، اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لیکن الحمدللہ ابھی جب سے ایکسپو یہاں دبئی میں ہوا، اور پھر دوبارہ کاروبار اس کا کووڈ کی تھوڑی کم ہوئے، ریکور ہوئے، تو الحمدللہ ہم نے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% الحمدللہ ہم نے کور کر لیا ہے، اپنا جو لاس تھا یا جو اپنے بزنس کو کور کر لیا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ 100% کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کمپیئر دیکھیں یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر ہے، قانون ہے، پھر یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ماشاءاللہ اپنی نیشن کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ مخلص ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک یو اے سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اور ساتھ میں اس کے وسائل بھی شاید 100 گنا زیادہ وسائل ہیں، لیکن وہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے ہمارا جو آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہو۔ ایک پورا نظام جو ہے وہ الٹی سمت میں ہے۔ تو یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری، اور اس ملک میں ابھی تک یہ ملک سروائیو کر رہا ہے، ورنہ تو یہ بہت قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، اور بے شمار مسائل ہیں۔ لیکن صرف اور صرف یہی ایک بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ یہ اپارچونیٹی وہاں ہم لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی، کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس آنیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ صلاحیتوں والے لوگ نہیں ہیں، وہ مخلص لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ عوام بھی بدقسمتی سے جب انتخاب کرتے ہیں تو انہی کو بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو، اور انہی کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں۔ جو یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پچھلے 33 سال میں سے کم از کم 25 سال تو میں سوشل سیکٹر کے ساتھ
جو یہاں منسلک رہا ہوں، یا ہمارا پاکستان ایسوسیشن میں وہاں ان کی اس میں سطح میں رہا ہوں. پھر کشمیر کا ہمارا اپنا ماشاءاللہ ایک چنار ونگ بنا ہوا ہے، وہ بھی مجھے سعادت ملی ہوئی ہے کہ اس کو بنانے میں میرا بڑا اہم رول ہے. اور اسی طرح ہم نے جب زلزلہ آیا تھا، یا جس طرح کتنی بھی جو ہماری آزمائشیں آئی ہیں، یا ویسے بھی الحمدللہ ہماری جو کشمیری کمیونٹی ہے اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، روزگار کے حوالے سے، سوشل باقی ہیلپ کے حوالے سے. تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہم یتیم بچوں کی کفالت کی صورت میں اور بہت سارے سڑکوں کی صورت میں، اسکولوں کی، جتنا ہمارے سے ہو سکتا تھا وہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کیا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو یہاں تک سیاست کا تعلق ہے آپ کو، تو سیاست میں ایک جو چیز سمجھتا ہوں کہ وہاں سیاست ہمیں آتی ہے، ہم سیاست کے طالب علم رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کے اندر عملی الیکشن میں تب اترا جائے کہ آپ وہاں موجود ہو، کہ آپ لوگوں کی مسائل کی وہاں موجود ہو کے داد رسی کر سکیں. اور یہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے کہ یہاں سے آپ جائیں 2 مہینے، سال میں 2 مہینے 3 مہینے جائیں اور چھٹی اور الیکشن لڑ کے پھر ان لوگوں کو لال جھنڈی دکھا کے آ جائیں اور یہاں آپ اپنے بزنس کرتے رہیں. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے. خالد صاحب ماشاءاللہ فارغ اسلامی سعودیہ سے اسلامی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہوا ہے. وہ دنیا کی جو بڑی بڑی اس وقت این جی اوز کے اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہیں، اور ان کا بڑا ایک حلقہ احباب ہے. اور اس نے پھر مدارس مجاز فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اور اس پہ انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کی، انہوں نے بڑا کام کیا. جہاں تک سیاست ہے، سیاست سے شاید تھوڑا بہت میرا بھی ان سے اختلاف ہے کہ جو عوامی سیاست کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے شریف آدمی ہیں، وہ تھوڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. تو یہاں اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی اچھا ہے، شریف ہونا بھی اچھا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا جو عوامی سیاست کا ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں ڈنڈا سوٹی وہ ساری جو وہاں کی مقامی ایک ضرورتیں ہیں، وہ شاید خالد صاحب چونکہ ایک شریف النفس آدمی ہیں تو وہ اس کو سویلائز آدمی ہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کی وہ چیزیں، تو لوگوں کو مزاج اب اس طرح کے ہیں کہ جو وہاں لاٹھی ڈنڈا سڑکوں پہ راستے روکنا اور ایک جو ہے نا وہ اس طرح کی سیاست کرے. تو وہ اصل آئیڈیل جو ہے جس طرح ہمارے لطیف صاحب تھے. یا اس میں ایک تو اللہ کا فضل و کرم ہے، والدین کی دعائیں، اور دوسرا راز یہ ہے کہ آپ میں 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ان کو اپنا بنا لیں، نصب العین بنا لیں، یا جو ٹارگیٹ بنا لیں، ایک تو محنت اور دوسرا دیانتداری، ایمانداری اور دیانتداری. تو میں چونکہ ایک اسلامی حوالے سے تھوڑا سا شروع سے ایک میرا مزاج بھی رہا ہے، ذہنی تھوڑی بہت تربیت بھی رہی ہے، تو میرا یہ تھا کہ مجھے اپنی حلال کی جو رزق ہے اس سے باہر نہیں نکلنا. تو الحمدللہ انسان ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن محنت اور یہ دیانتداری اور یہ جو سچائی کے ساتھ یہ 2 چیزیں میں نے کوشش کی ہے اس پورے بزنس کے آغاز سے لے کے آج تک کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں، اور اپنے جو چادر ہے اپنے پہنچ کے اندر ہی رکھیں، اسے باہر نہ پھیلائیں. یہ جو تیسری بات ہے، اس کو آپ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتا. دیکھیں اس میں ایک تو میں نے یہی بتایا کہ جب بھی آپ آئیں تو آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایک تو کہ آپ ایک دم فوراً اس کی مثال اس طرح کے چھکے نہ لگائیں، بلکہ آپ پہلے وکٹ کے اوپر تھوڑے سے کھڑے ہو کے 2-4 بال جس طرح کرکٹر اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑا صبر کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، سٹاپ کرتا ہے، اور پھر موقع آتا ہے کہ وہ ایک بڑا رنز اچیو کرتا ہے. اسی طرح آپ یہ بھی ہے کہ کاروبار کے اندر ایک دم سے آ کے جو ہمارے نوجوان یا لوگ آتے ہیں کہ ہم ایک دم ملینر بن جائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، ایسا نہیں ہے. آپ آ کے تھوڑا صبر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ قدم رکھیں، لیکن صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ گریجویلی آپ آگے بڑھتے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک فطری جو پروسیس ہے اس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے، محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بڑھیں گے تو پھر آپ کو. لیکن یہ جو ایک دم چھلانگیں مارتے ہیں ہمارے لوگ آگے کہ ایک دم میں اتنا ملینر بن جاؤں راتوں رات، یہ تو پھر وہ وہاں جا کے وہ الٹے منہ پھر گر جاتے ہیں. اور وہ پھر اور اپوزیشن مسلم کانگریس بالکل مضبوط ہے، لیکن صرف بکھری ہوئی ہے.
یہ تو میں نے اس طرح پہلے بھی کہا. تو بالکل اس طرح ہماری جو یونین پرسنل چوڑ ہے ابھی نئی بنی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مشترکہ کو جو اپوزیشن کا ہے، نون لیگ ہے، وہاں پی ٹی آئی ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے، اور اس طرح کی جو ہماری جماعتیں ہیں، یہ مل کے جو ہے نا، تو اگر وہ لڑیں گی تو بالکل ہم جیت سکتے ہیں وہاں سے. اور بلکہ ایون کہ اگر دو جماعتیں بھی وہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر مل جائیں آپس میں تو وہاں وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. آپ کا بھی کوئی رول ہوگا؟ میں خود تو کوئی امیدوار نہیں ہوں ڈسٹرکٹ کونسلر کا یا لوکل کونسلر کا یا کسی کا. الیکشن لڑنے ہوئے تو انشاءاللہ ایم ایل اے کے الیکشن لڑیں گے، اچھا، اور پھر جیتنے کے لیے لڑیں گے. تو لیکن اس کے لیے میرا دل بھی چاہتا ہے ہمیں ساری جو صورتحال کو دیکھ کے کہ ہمیں وہاں جا کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور میں اس کے لیے انشاءاللہ پلاننگ بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میرا یہ جہاں بزنس ہے اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ. میرے بیٹے ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ہینڈ اوور کر کے تو میں جاؤں اور وہاں عوامی خدمت بھی کریں. اور سیاست جو ہے عوامی خدمت اس کے نام سے کریں، یہ نہیں کہ سیاست برائے ذات کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن بھی لاسٹ الیکشن تھا اس میں خالد صاحب کی پوزیشن بہت اچھی تھی، اور ہم بڑے پورے امید تھے کہ ہم دوسری پوزیشن میں آئیں گے، اور محنت بھی کی ہوئی تھی. ہمارے ایون کے جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ تھے اور جو جن کے مقابلے میں الیکشن تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. لیکن اچانک سے جو یہ محترم ترابی صاحب کا جو فیصلہ ہوا، اس میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. بڑی شخصیت ہے، آزاد کشمیر کی بڑی قداور شخصیت ہے، لیکن ان کے اس فیصلے نے بلا شبہ نہ صرف ہماری غربی باہ کو بہت نقصان پہنچا بلکہ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں جماعت کو نقصان پہنچا. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضلع شورا کا فیصلہ تھا، لیکن اگر ضلع ہی نہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ فیصلہ درست نہیں کیا اس وقت پہ. اور پھر چونکہ ان کا ایک موقف تھا کہ ایک باہر سے پیسے والا آدمی جو ہے وہ آیا اس کو، تو ان کے اس بیان کی بھی وہ چیز نفی کرتی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا نقصان ہوا. ترابی صاحب کی ذات کو بھی بہت نقصان ہوا، جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، کشمیر کے لیے اچھا نہیں ہے، کشمیر کی تحریک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور پھر ہمارے لیے بھی، ہمارے حلقے کے لیے بھی وہ اچھا نہیں ہوا. لیکن جہاں تک مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، وہ اوورال آزاد کشمیر تو ختم ہو گئی ہے، اور ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ سیاست کو خدمت کے پہ نہیں کنورٹ کر سکے، اور انہوں نے سوچا کہ نعروں سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور خالی یہ نعروں سے جو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. اب لوگ اس کا سیاست کا کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا. تو بدقسمتی سے مسلم کانفرنس کو ڈیلیور خاص نہیں کر سکی، اور ہمارے حلقے میں تو بالخصوص جو ہے بہت بڑا ایک ان کے پاس اقتدار کا جو طویل دورانیہ ہے، اور پھر ہمارے نمائندہ تو مستقل وہی رہے ہیں پچھلے 60 سال جو بھی اس کی جمہوری تاریخ ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کوئی ڈیلیور، ہمارا حلقہ سب سے پسماندہ حلقہ پورے آزاد کشمیر میں گنا جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی آزاد کشمیر، لیکن ہمارے حلقے میں مسلم کانفرنس ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو مقابلہ اپوزیشن بالکل کر سکتی ہے، اور پہلے دعوے کرتی رہتی ہے، لیکن الیکشن میں اپنے ووٹ تقسیم کر کے آپ دیکھیں نا کہ 30 آ کے 25,000 ہوتا ہے، 40 سے 45,000 ووٹ اپوزیشن کو ملتے ہیں، دگنے ووٹ قریب مل جاتے ہیں. لیکن وہ تقسیم ہونے کی وجہ سے تو یہی اس وقت بھی اگر یہ مسلم کانفرنس کو اگر شکست دینی ہے، اور مسلم کانفرنس سے ہمیں ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کی پرفارمنس سے ہمیں دشمنی ہے. عتیق خان ماشاءاللہ اچھا سیولائز آدمی ہے. اچھا آصف صاحب، آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے جب یہ عمران خان کی حکومت شروع میں آئی تھی تو ہمارے ایک عزیز ہیں یہاں پی ٹی آئی کے بہت بڑے ماشاءاللہ ویل وشر ہے، میں نے ان کو ایک جگہ کہا تھا میٹنگ میں کہ میں نے کہا کہ مجھ سے خون سے لکھوا لو کہ عمران خان جو دعوے کر رہا ہے اس سے اور نیچے جائے گا پاکستان، اور اس سے اور نیچے جو ہے یہ ہماری ترقی کا زوال ہوگا، لیکن کوئی امپروومنٹ نہیں ہوگی. اس لیے کہ عمران خان کے پاس وہی لوگ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، نون لیگ کے تھے، مشرف کے لوگ تھے، وہی چور چکے ہوئے اکٹھے ہو کے آئے تھے. وہ لوگ کیسے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس دوسرا عمران خان خود بھی باصلاحیت آدمی کوئی نہیں ہے، عوامی پاپولیرٹی کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی جو ہے نا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. جس طرح یو ٹرن
کے حوالے سے بہت مشہور ہو گیا ہے، وہ یوٹن خان تک ہو گئے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس میں بڑی جرت کے ساتھ سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو وہ نہیں لے سکا، اور وہ بیچ میں وہ جو ہے نا پھر اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی. یہ دوسرے جو آئے پی ڈی ایم بدقسمتی سے ان سے بڑے نالائق اور ان سے بڑے، اور وہ چلو عمران خان کی ذات کی حد تک تو وہ چلو تھوڑا صاف ستھرا آدمی ہے، تو یہ تو سارے کرپٹ ٹولہ ہے. تو لیکن آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں جہاں تک بات ہے، آزاد کشمیر میں وہی تسلسل ہے. دیکھیں جی، میں خود ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ بھی جانتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایک دیانتدار با کردار، آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا یہ سیلاب کی صورت میں کس نے وہاں رول ادا کیا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن. الخدمت فاؤنڈیشن کے پیچھے کون ہے؟ جو طاقت ہے اس کو وہ آپ موقع دیں، آپ اس کو موقع دیں. تو آپ جماعت اسلامی کو موقع دیں، اور ایک دفعہ آپ دین سب کو 3 بار 4 بار آزما چکے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی اور یہ لیڈرشپ آپ کو ڈیلیور کر کے دے گی. اب حالیہ بھی آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر ایک سینیٹر ہے، تو ابھی جو ٹرانسجینڈر کا تھا اور باقی ایشوز پہ آپ دیکھیں کس طرح وہ رول ادا کر رہا ہے. تو ایک ہماری اس کی لیڈرشپ، پوری لیڈرشپ کے اندر کوئی کرپشن کا ایک پائی کا کوئی چارج نہیں ہے، کوئی کریکٹر کے حوالے سے نہیں ہے، کوئی نہیں. تو لوگ موقع دیں نا. لوگ کیوں بار بار ڈساتے ہیں ایک ہی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپل پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پی ڈی اے. تو یہ اب موقع دیں، ان کو موقع دیں، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ آپ کو اگر نو ڈیلیور کر سکے. دوسری بات مسترد کر دیں آپ، لیکن باہر ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. تو میری یہی سب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے کسی تعصب کی عینت کو اتار کے یہ پارٹی ایفیلیشن سے اوپر آ کے آپ ایک دیانتدار با کردار لوگوں کو آپ موقع دیں.